تقریر ہوگی جسے خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا مشیر عباس صاحب قبلہ۔ آپ تمامی حضرات سے یہ التماس ہے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر الملقب بطٰہٰ و یاسین حبیب الہ العالمین وعلی آلہ الطیبین الاطہرین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس زمین پر خاک نشینوں سے میرا خطاب ہے جو 72 کے 10ویں کے موقع پر جو پروگرام مومنین کھنوائی کی جانب سے رکھا گیا ہے، آپ حضرات بارگاہ شہزادی کونین میں پرسہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور یہاں ہماری حاضری امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے دل کو سکون اور فرحت بخشے گی۔ وہ مقدر کے بلند ہیں جو مجلسوں میں، جلوسوں میں، شب بیداریوں میں شرکت کرتے ہیں، اور خالق کائنات کی طرف سے ان کو یہ موقع نصیب ہوتا ہے۔ یہ جلوس ہائے عزا دین کی تقدیر ہیں، یہ مجلسیں دین کا مقدر ہیں، یہ عزاداری دین کا نصیب ہے، یہ عزاداری بقائے دین کا زندہ معجزہ ہے۔ عزاداری ہی کے ذریعے آج ساری دنیا میں یزید جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا، آج اس کی وہ تصویر ساری دنیا کی نگاہ میں موجود ہے۔ مگر چونکہ میں عادی ہوں اس بات کا کہ میں بہت زیادہ فضائل جلوسوں کی تقریر میں نہیں پڑھتا، اس لیے کہ لوگ رونے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، اور آپ خصوصاً یہ انجمن جو ابھی ماتم کر رہی تھی، اور ماتم کرنے کے فوراً بعد ان کا زمین پہ بیٹھنا، یا آقا حسین سے عقیدت کا بہترین ثبوت ہے کہ ماتم کر کے فوراً تقریر سننے کے لیے یہ زمین پر بیٹھ گئے کہ ہم آقا حسین کا مصائب سنیں گے اور گریہ کریں گے۔ ہاں عزادارو، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب لوگ پیغمبر کو اجر رسالت دینے کے لیے آئے تو پیغمبر نے وحی الہی کا انتظار کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہوں نے فرمایا، اے میرے پیغمبر ان سے کچھ کہہ دیجئے کہ ہمارا تم سے کوئی سوال نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم ہمارے اہل بیت، ہمارے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کرو۔ 23 سالہ تبلیغی سرگرمیوں اور زحمتوں کو جو پیغمبر نے برداشت کیا اور جو مصائب پیغمبر نے اٹھائے، اس کے اجر میں پیغمبر نے امت سے صرف ایک چیز مانگی تھی، مودت اہل بیت۔ آج زمانہ ہم لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ عزاداری کیا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا معلوم کہ یہ عزاداری کیا ہے؟ جو پیغمبر نے اپنے امت سے مانگا تھا اسی کا نام عزاداری ہے۔
اس لیے کہ مودت اہل بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، کسی سے محبت اور مودت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے خوشی میں خوش رہنا اور اس کے غم میں غم کرنا۔ تو ہم یہ ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ عزاداری، یہ اجر رسالت ہے، اور یہی مودت القربہ کا مطلب ہے کہ ہم اہل بیت سے مودت رکھتے ہیں۔ دیکھیں، محبت کے دعوے تو دنیا میں بہت ملے ہیں، مگر مودت کرنے والے بہت کم ملے ہیں۔ میں مودت کرنے والوں کی کچھ تصویریں آپ کے سامنے پیش کر کے کربلا تک آنا چاہتا ہوں۔ سلمان نے محبت نہیں، مودت کی تصویر پیش کی۔ ابو ذر نے، مقداد نے، عمار یاسر نے، ان لوگوں نے مودت کی تصویریں پیش کی ہیں کہ کبھی رسول کے کہنے پر کوئی اعتراض نہ کیا اور ہر چیز رسول کی مان لی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد قنبر، مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر اور مولا کے اور ناصر و جانثار، ان لوگوں نے مودت کا ثبوت دیا ہے۔ سب سے بڑا ثبوت تو مودت کا میثم تمار نے دار پہ چڑھ کے دیا ہے کہ زبان گدی سے کھینچ لی گئی، مگر جناب میثم تمار نے مودت کا ثبوت دیا۔ ناصران رسول میں بھی مودت کا ثبوت دینے والے تھے جناب امیر حمزہ، جناب جعفر طیار اور جناب اویس قرنی، حجر ابن عدی اور رسول کے وہ مخصوص اصحاب۔ اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کا نام میری زبان سے نہ نکلے، سمجھ لیجئے ان کا مودت سے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ مودت کے پرستار تھے جنہوں نے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور فی سبیل اللہ اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ مگر پوری دنیائے اسلام اور اس کی تاریخ میں میرے مطالعے کی بنا پر جو میں نے دیکھا ہے، میرے مطالعے کی بنیاد پر جو مودت کا ثبوت کربلا میں پیش کیا گیا، پوری تاریخ میں کبھی پیش نہ کیا گیا۔ اس لیے کہ بدر سے لے کے جنگ خندق اور پیغمبر کی زندگی کی آخری جنگوں تک کچھ لوگوں نے مودت کی تصویر پیش کی تو کچھ لوگوں نے فرار کی تصویریں پیش کی۔ ایک واحد کربلا کی جنگ ہے کہ جہاں فرار کی کوئی تصویر نہیں، جتنی تصویریں ہیں سب مودت کی تصویریں ہیں۔ ایک ناصر حسین نے بھی مقتل کربلا سے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ لوگ کہتے ہیں جلوس کیا ہے؟ کس امام نے جلوس نکالا؟ کس معصوم نے جلوس نکالا؟ کس پیغمبر نے جلوس نکالا؟ یہ جلوس کیوں کرتے ہیں آپ؟ ہم نے کہا آپ کو کیا پتا ہے کہ جلوس کس معصوم نے نکالا؟ جب دیکھیں عموماً آج تک آپ کے ہاں دستور ہے، ابھی ہمارے شوکت بھائی اس جلوس کی مجلس کو پڑھ رہے تھے، آپ نے کبھی سوچا کہ جلوس یوں ہی کیوں نہیں نکال دیا جاتا؟ کیوں مجلس برپا کی جاتی ہے؟ پہلے مجلس ہوتی ہے، بعد میں جلوس برآمد ہوتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ارے بھائی کہیں جلوس بغیر مجلس کے بھی نکلنا چاہیے تو معاف کیجئے گا، ہمارا کوئی بھی عمل تاریخ سے ہٹ کے نہیں ہوتا۔ پہلے 7 دن شام میں مجلسیں ہوئیں، پھر جلوس برآمد ہو کے کربلا ہوتا ہوا اور مدینہ کی جانب روانہ ہوا ہے۔ اصل میں جو لوگ معرفت نہیں رکھتے وہ پوچھتے ہیں کہ جلوس کیا ہے۔ آپ ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے جلوس میں جو تھا وہاں بھی تھا، آپ کو کیا پتا؟ ارے بھائی ہم بھی تو جلوس میں تبرکات ہی برآمد کرتے ہیں، اور آل محمد نے 7 دن جو عزاداری کی ہے، جو تبرکات واپس ملے ہیں، اسی کو لے کے تو پہلے کربلا پہنچے ہیں۔ سن نہیں رہے آپ؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اسی کو لے کے آل محمد پہلے کربلا پہنچے ہیں، جس میں جلی ہوئی مسند بیمار کربلا کی، علی اصغر کا جلا ہوا جھولا، اور وہ کرتا کہ جو کرتا پہن کے علی اصغر نے تیر ہرملہ کھایا تھا، مظلوم کربلا کا وہ پیراہن۔ میں کھنوائی جو آتا ہوں، آپ یقین مانیں صرف اس لیے آتا ہوں کہ یہاں جب لوگ مصائب سن کے روتے ہیں تو میرے دل کو بہت قرار آتا ہے۔ خدا ان مومنین کو سلامت رکھے جو بلند آواز سے روتے ہیں۔ جو ہمارے سن کے لوگ ہیں اگر وہ اپنے بچپنے پہ غور کریں گے تو یاد کریں گے کہ ہمارے بزرگ بلند آواز سے روتے تھے۔ میں ان نوجوانوں کو بھی اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں جو ابھی اپنے سینے پر جناب علی اکبر کا ماتم کر رہے تھے۔ مجھے بار بار یاد آتا تھا کہ ہم تو خالی اپنے سینے پہ ماتم کر رہے ہیں، ذرا کوئی حسین مظلوم سے پوچھے
کہ جب 18 برس کا کڑیل جوان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تڑپ رہا تھا اور 57 سال کا ضعیف باپ آستینوں کو سمیٹ کر اپنے فرزند علی اکبر کے کلیجے میں ہاتھ ڈال کر نیزے کی انی کو نکالنا چاہتا تھا۔ عزادارو، اگر مصائب شروع ہو گیا ہوتا، آج امام کا 10واں ہے، میں ان ماتم داروں سے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تم نے سینے پہ تو ماتم کر لیا، مگر 2 آنسو علی اکبر کے غم میں بہا لو۔ اجرکم اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ سچ بتائیے، جن کے دل میں مودت اہل بیت ہے وہ علم دیکھ کر ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یہ جناب علی اکبر کی شبیہ تابوت دیکھ کر آپ کے آنکھوں سے آنسو بہا کے نہیں؟ یہ ذوالجناح دیکھ کر آپ روئے کہ نہیں؟ آپ جس کا 10واں منانے کے لیے بیٹھے ہیں، میری نگاہوں کے سامنے تا حد نگاہ برقع پوش ہماری محترم خواتین جو جناب زینب و ام کلثوم کی کنیزیں ہیں وہ آئی ہوئی ہیں۔ آج امام کا 10واں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مصائب ہو گیا، اور کسی بھی معمولی فقرے پر اگر رونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ جناب زہرا پرسہ لینے کے لیے آ چکی ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اور اپنے کنیزوں کی جھرمٹ میں ہماری شہزادی ضرور موجود ہوگی۔ میں آپ سے صرف 10ویں کے موقع پہ چند فقرے کہنا چاہتا ہوں، اور چونکہ آپ رونے لگے ایک فقرہ اور کہنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ ایک دعا آج کر دیجئے گا، اس لیے کہ اس جلوس میں جو بہت محنت کرتے تھے عارف بھائی، وہ اپنے ہاتھ اور پیروں سے معذور ہے۔ جناب علی اکبر کے زخم سینہ کا واسطہ عارف بھائی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ آج امام کے 10ویں کی مجلس ہے، آپ بھی آئے ہوئے ہیں، آپ کے لیے یہ شامیانہ لگا دیا گیا ہے، آپ سائے میں بیٹھ کے تقریر سن رہے ہیں۔ بیویاں نقاب پوش ہیں، سر پہ ردا ڈالے ہوئے آئے ہیں، اور ہر ایک بیوی کا ایک ایک محافظ ان کے ساتھ آیا ہے۔ کوئی خاتون اپنے گھر سے اکیلی نہیں آئی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی مومنہ گھر پہ رہ جاتی ہے اور اس کے گھر کے مرد جلوس میں آ جاتے ہیں تو فوراً رابطہ کرتی ہے، مجھے آ کے لے چلو۔ میں آپ سے ایک فقرہ کہنا چاہوں گا، اے شامیانے کے سائے میں بیٹھنے والوں، ارے امام حسین کا 10واں ہے، سید سجاد دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے امام کے 10ویں کے موقع پہ گریہ ہونا چاہیے۔ اے نوجوانوں، ابھی تم علی اکبر کا تذکرہ کر رہے تھے، تھوڑا سا بلند آواز سے گریہ کرو۔ اور میں بیویوں کو مخاطب کر کے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری ساری بیویاں جو یہاں رونے کے لیے آئی ہیں، سب کے سر پہ ردا ہے، مگر 20 محرم آ گئی، 10 محرم کو بھیا شہید کیا گیا۔ بھائی کے 10ویں میں زینب کے سر پہ ردا نہیں ہے، بہن ام کلثوم کے سر پہ ردا نہیں ہے، ننھی سی سکینہ۔ میرا دل تڑپ گیا، میں نے دیکھا کہ خواتین کے جھرمٹ میں چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکارف لگائے ہوئے اس جلوس میں آئی ہیں، جن کے اوپر ابھی پردہ واجب نہیں ہے۔ ہائے حسین کی یتیمہ بچی سکینہ، 4 برس کا سن ہے، اس کی ننھی سی ردا بھی اتار لی گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ آپ کسی مصائب کے انتظار میں ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بستی میں جلوس پہنچ گیا ہے اس لیے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ جب چوتھے امام کربلا سے نکلنے لگے اور شمر ملعون، خولی، عمر سعد، ان لوگوں میں ہاتھوں میں نیزہ اٹھایا اور شہداء کے لاشوں سے لپٹی ہوئی بیویوں کو تازیانے سے اذیت دینا شروع کی۔ تو یہ بیویاں تڑپ تڑپ کے لاشوں کو چھوڑ کر اٹھنے لگی۔ ایک فقرہ سننا، ابھی علی اکبر کا آپ ماتم کر رہے تھے، ایک بی بی ہے جسے لیلائے غریب کہتے ہیں، وہ 18 برس کے کلیل جوان بیٹے کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی تھی، اتنے میں پشت پہ تازیہ
پڑا، آواز دی علی اکبر، ماں تیرا جنازہ چھوڑ کے نہ جاتی بیٹا۔ مگر ان ظالموں کو یہ بھی گوارا نہیں۔ بس ایک بار اور گزارش کروں گا آپ سے کہ نوجوانوں بلند آواز سے رویا کرو، تمہاری آوازوں سے حضرت زہرا کے قلب کو تسکین ملتی ہے جب کوئی ہائے حسین کہہ کے روتا ہے۔ بیویوں نے جلدی جلدی شہداء کے لاشوں کو چھوڑنا شروع کیا۔ جزاک اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہر بی بی اپنے شہید بچے کا لاشا، کوئی اپنے سرتاج اور شوہر کا لاشا چھوڑ کے اٹھ گئی۔ آپ سن سکیں گے اتنے میں شمر ملعون ایک طویل تازیانہ ہاتھ میں لیے ہوئے آگے بڑھا۔ ایک لاشا ہے نشیب میں، ایک ننھی سی شہزادی اس نشیب میں ایک لاشے سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہے۔ شمر تازیانہ ہوا میں لہرا کے کہتا ہے، سکینہ جلدی سے بابا کا لاشا چھوڑ دو ورنہ پشت پہ یہ تازیانہ پڑے گا۔ بچی نے کیا کہا ہے سنیں گے، اے شمر کیا تیرے کوئی چھوٹی بیٹی نہیں ہے؟ تو اسے پیار نہیں کرتا؟ شمر کہتا کیوں نہیں، میرے چھوٹی بیٹی ہے میں اسے پیار کرتا ہوں۔ کہا اے شمر میرا بابا مجھے بہت پیار کرتا تھا، میں زندگی بھر اپنے بابا کے سر پہ روئی ہوں۔ ایک ایک فقرہ کہہ رہا ہوں ورنہ مسائل تو بہت طولانی ہیں۔ راوی کہتا ہے کسی طرح سے حضرت سکینہ بھی اپنے بابا کے لاشے کو چھوڑ کے اٹھی اور اس ننھی سی بچی کو پھر اونٹ کی ننگی پشت پر اکیلے ناکے پر بٹھا دیا گیا۔ تمہاری بچیاں اکیلے تو نہیں آئی نا؟ ہائے حسین کی غریب شہزادی سکینہ اونٹ کی ننگی پشت پہ تنہا بٹھا دی گئی۔ اب یہ قافلہ چلنے کو ہے۔ حضرت زینب اس ناکے کے قریب گئیں جس پہ سید سجاد انگڑائی لے رہے تھے۔ سید سجاد سے کہا بیٹا اب تو ہمیں چلنا ہوگا، اور جس مصائب کو برداشت کرنے کے لیے میرا بھیا کہہ گیا ہے وہ مصائب برداشت کرنا پڑے گا۔ بستی کے درمیان ہے یہ جلوس، بس یہ نگاہ میں رکھیے گا، انشاءاللہ تڑپ کے روئیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ جناب سید سجاد نے اپنے ان ہاتھوں کو اٹھایا جن میں میرا مولا ہتھکڑیاں پہنے ہوئے تھا، بس میں نے مسائل پڑھ دیے اور کیا کہا سن لیں، انشاءاللہ روئیں گے، میں کوئی شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں۔ چوتھے امام نے کہا کیا، اے میرے پروردگار جب ہمارا گزر بستیوں اور شہروں سے ہو تو کوئی جانے والا نہ مل جائے۔ اجرکم اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، کوئی چاہنے والا نہ مل جائے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ یہی جناب زینب نے کہا اے میرے پروردگار۔ مگر سنیں گے آپ جب یہ قافلہ کوفے پہنچا، یہ تو شہزادی زینب نے کہہ دیا کہ پروردگار کوئی چاہنے والا نہ مل جائے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ جملہ یوں ہی رہا، اس کا اثر ہوا، زہرا کی لاڈلی نے کہا تھا اس کا اثر ہوا۔ کوفے میں جناب زینب جب پہنچی ہیں تو کسی نے نہیں پہچانا، پڑھ دیا میں نے بس۔ خدا تمہارے ناموس کی حفاظت کرے۔ مگر جب کوفے حضرت زینب پہنچی ہے اور تماشائیوں کا مجمع دیکھا کہ مجمع شور مچا رہا ہے، بس عزادارو اس وقت کوفے میں جو مجمع تھا وہ شور مچا کے تماشا دیکھ رہا تھا۔ علی کی لاڈلی نے مجمع کا رنگ بدل دیا، زبان کھولی، یا اہل الکوفہ،
ایک کوفے والوں خاموش ہو جاؤ. اس کے بعد نجف کا رخ کیا. اے بابا کیا یہ وہی کوفہ ہے جہاں کی زینب شہزادی ہوتی تھی؟ اجرکم اللہ. پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم سرکار سید الشہداء اور اہل بیت علیہم السلام. زیادہ دیر ہو گئی، میں نے زحمت دے دی آپ کو، تھک گئے ہوں گے آپ، مگر آپ کو معلوم ہے ان اسیروں کا کارواں جب کہیں روکا جاتا تھا تو کسی کو اپنی مرضی سے نہ بیٹھنے کا اختیار ہوتا تھا، نہ اپنی مرضی سے اٹھنے کا اختیار ہوتا تھا، نہ اپنی مرضی سے کسی کو سائے میں جانے کی اجازت تھی. یہ ظالم اپنے لیے خیمہ لگا لیتے تھے، آل محمد کو دھوپ میں چھوڑ دیتے تھے. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جناب سکینہ کے لیے میں نے سنا ہے کہ جب ان اسیروں کو پیدل لے کے چلتے تھے تو یہ بچی اپنے بابا کے سر کے سائے میں رہتی تھی. ایک جگہ پر یہ سر پہنچے، کسی ظالم نے ایک پتھر آقا حسین کے سر پہ مارا. جناب سکینہ نے سر اٹھایا، دیکھا بابا کے سر سے خون جاری ہے، تڑپ کے رونے لگی. بیویوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا، بیمار امام تڑپ کے آ گئے. آخر ہماری بہن کو کیا ہوا؟ شہزادی سکینہ کہتی ہیں اے بھیا دیکھو بابا کے سر پہ کسی نے پتھر مارا، تازہ خون بہ رہا ہے، بیمار امام تڑپ گئے. ارے میرا مظلوم بابا شہادت کے بعد بھی سکون سے نہ رہ سکا. ظلم